وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب فاطمہ چائے لے کر وہاں آئی۔ چائے لے لیجئے، اس نے شرماتے ہوئے کپ طلال کی سمت بڑھایا۔ شکریہ، طلال نے سنجیدگی سے کہہ کر کپ تھام لیا، جس پر وہ مزید لجاتی ہوئی ہٹ گئی۔ بھائی، اب ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ بیٹا، کیا کرنا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر؟ وہ نہ جانے کتنے ٹیسٹ لکھ دے گا۔ تو اچھی بات ہے، ٹیسٹ ہوں گے تو ہی پراپر بی پی کی میڈیسن اسٹارٹ ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل میں اسی وقت آ کر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سامنے کھڑی فاطمہ اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ سنیں؟ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آئی آواز پر پلٹا۔ جی؟ یہ آپ کی چابی۔ وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ اوہ، تھینک یو۔ چابی پکڑتے ہوئے وہ اس کا بلا وجہ کا شرمانہ دیکھ رہا تھا۔ یار ویلکم۔ وہ دانت نکال کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر مڑی تو سامنے ہی سکینہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے تھیکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے آپا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ میری بات سن فاطمہ، جو تو چاہتی ہے نا وہ ہونا بہت مشکل ہے۔ سکینہ نے ہاتھ نچایا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، بس کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور میں طلال کو پانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، وہ نڈر انداز میں کہہ کر آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ سکینہ ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ریحان شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب تیار سی شاکرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تیری تیاری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی؟ آتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ ہو گئی بس۔ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ ایک بار پھر سوچ لے ریحان، ماں کو ذلیل نہ کروا دینا۔ وہ ابھی تک متذبذب تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا، خالو تجھے ذلیل کرنے کے بجائے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آخر ان کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہونے جا رہا ہے۔ وہ شوز پہن کر کھڑا ہوا۔ میں رکشہ لے کر آ رہا ہوں، تو جلدی سے باہر آ جا، وہ کہہ کر باہر چلا گیا تو شاکرہ بھی کوف سی چادر لے کر دروازہ لاک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ ریحان نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو چند لمحوں بعد ہی کھل گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ظفر صاحب کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ السلام علیکم خالو جان۔ ریحان نے جھٹ سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ اماں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنا تھی۔ تشریف لائیے۔ چاروں ناچار انہیں دونوں کو اندر بلانا پڑا۔ آج اتوار کا دن تھا، جس وجہ سے عنایا بھی گھر میں موجود تھی۔ کچن کی کھڑکی سے شازمہ اور عنایا دونوں نے حیرت سے ابا کے ساتھ ان ماں بیٹے کو ڈرائنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ ابا نے انہیں گھر کے اندر کیسے آنے دیا؟ عنایا نے حیرت سے ڈرائنگ روم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، شازمہ نے بھی لا علمی ظاہر کی تو عنایا نے پرسوچ انداز میں ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں بنا تمہید باندھے اصل مدعے پر آتی ہوں۔ 5 سال ہو گئے ہیں شازمہ کا رشتہ ٹوٹے ہوئے، اور میں بھی اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے ریحان کی شادی نہیں کر سکی۔ شاکرہ نے اپنے ازلی انداز میں بات کرنا شروع کی، جبکہ ریحان ان کے برابر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسٹائل سے بیٹھا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا، ابھی کل پرسوں ہی لندن سے ایک امیر لڑکی کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکی تو کہہ رہی تھی کہ وہ ریحان کو اپنے ساتھ ہی لندن لے جا کر سیٹل کر دے گی، لیکن میں ہی راضی نہ ہوئی۔ بھائی سچ پوچھیں تو پہلا خیال ہی مجھے شازمہ کا آیا۔ بیچاری ابھی تک باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، لندن کی قربانی دینے سے ایک غریب باپ کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہوگا تو کیا برا ہے، اسے بھی ثواب ملے گا۔ بس اب آپ فٹافٹ سے دونوں کا رشتہ پکا کر دیں۔ سامنے بیٹھے ظفر صاحب نے اور دروازے پر کھڑی عنایا نے ان کی بات بغور سنی۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 31۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔